عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذکرک. کر صاحب رسول اللہ آئے تو سر آفری میں چھپا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. مجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا. رسول اللہ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہ مل گئی آخر. رسول اللہ آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. حمد و ثنا، عظمت، بڑائی، کبریائی اکیلے اللہ نہ چھیڑی اربار. آخر الحاکمین کے لال تدار کو سلام ہوں. امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جس اللہ کے رسول نے بے شمار مشکلات کا سامنا کر کے اللہ کو عزت کا سچا دین اللہ کے بندوں تک پہنچایا. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں میں سید القرین تاجدار مدینہ والی فتح راحت قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو، شان کو، عظمت کو، رفعت کو، بلندیوں کو جہانیہ کے اس مرکز میں بیان کر کے جاؤں. اور اس وقت میں آپ کی جھولی میں قیمتی موتی ڈال کے جاؤں گا. میں کن کی شان بیان کرنے آج مرکز ریاض الجنہ میں آیا ہوں، جن کی ختم نبوت کا اقرار میرے رب نے انبیاء کرام سے لیا اور نبیوں خالق کائنات سے یہ عہد کیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. مولا ہم میں سے جس کے زمانے میں بھی تیرا لاڈلا آ گیا نبوت چھوڑ کے ختم نبوت کو مانا. پھر تورات، زبور، انجیل
سابقہ آسمانی کتابوں جہاں رب العالمین نے مسئلہ توحید کو بیان فرمایا، وہاں اپنے آخری لاڈلے رسول کی عظمتوں کو بھی بیان کیا۔ مالک فرما رہے الذین یتبعون الرسول نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ تو وہ میرے لاڈلے ہیں جن کی شان کو ہم نے تورات میں بھی بیان کیا، انجیل میں بھی بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، اے میری قوم کے لوگوں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک عظیم رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ میرے آقا اپنے دادا ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا جواب بن کے آئے، میرے آقا اپنی والدہ آمنہ کا خواب بن کے آئے۔ ارے آج میں مرکز ریاض الجنہ میں کن کو خراج تعظیم پیش کرنے آیا ہوں، جو میرے آقا جب زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں سرکار مدینہ پہ جھک جایا کرتی تھی۔ پھر مجھے جہانیہ کے ریاض الجنہ مرکز میں عقیدت کے پھول بکھیرنا چاہتا ہوں۔ جس آقا نے انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی رب نے قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا اپنی جگہ سے اٹھ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی میرے رب نے پانی جاری کر دیا تھا، ان میں مابت کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے، دھن دودھ سے بھر دیے تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا تھا، کھانے میں برکت ڈالتی تھی۔ ارے جن کی شان اور عظمت اتنی ہے، آقا نے فرمایا میں آمنہ کا لال اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا پتھر مجھے سلام کرتا تھا۔ ارے جن کی جدائی میں دنیا میں کھجور کا تنا رویا تھا، جن کی نبوت مسند احمد کی صحیح سند کی روایت ہے، جن کی نبوت کی صداقت کی گواہی ایک بھیڑیے نے بول کے دی تھی۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ ایک یہودی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا آیا بکری چھین کے لے گیا، اس نے پتھروں کی بارش کی، بکری چھڑا لی، بھیڑیا ٹیلے پہ بیٹھ گیا، کہتا ہے چرواہے میرے منہ میں اللہ کی طرف سے رزق آیا تھا تو نے چھین دیا۔ کہتا ہے تعجب کی بات ہے آج دنیا میں بھیڑیا بول رہا ہے، بھیڑیا بول کے کہتا ہے تعجب کی بات تو یہ نہیں، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ سرزمین عرب میں آمنہ کا لال دین ابراہیم لے کے آیا ہے، بات مان لے تیری دنیا بھی رب بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ ارے جن کے سامنے جانور اپنے ٹکڑے رکھا کرتے تھے، جو جنات کے بھی نبی بن کے آئے، کائنات کے نبی بن کے آئے، کفر کو مٹانے آئے، شرک کو مٹانے آئے، اسلام کا پرچم دنیا میں لہرانے آئے، مقام کیا لے کے آئے، مرتبہ کیا لے کے آئے، شان کیا لے کے آئے، رفتیں کیا لے کے آئے، دنیا کیا لے کے آئے۔ رسول تو پہلے بھی آئے، کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم کا بڑا بن کے آیا، کوئی قبیلے کا بڑا بن کے آیا، کوئی 1000 سال کے لیے آیا، کوئی نصف صدی کے لیے آیا، کوئی 100 سال کے لیے آیا۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح علیہ السلام بڑے بن کے آئے، ایک قوم کے آئے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کے بڑے شعیب علیہ السلام بن کے آئے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کے قائد ہود علیہ السلام بن کے آئے، کوئی بڑا بن کے آیا قوم عاد کا، کوئی بڑا بن کے آیا قوم سمود کا، کوئی بڑا بن کے آیا بستی کا، کوئی بڑا بن کے آیا علاقے کا، کوئی بڑا بن کے آیا قبیلے کا۔ ارے جب عبداللہ کے رستے جگر آئے، آمنہ کے لال آئے، وہ قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ قبیلے کے بڑے بن کے نہیں آئے،
وہ علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. رسول کسے کہتے ہیں؟ جس کا انتخاب عرش والا کرے. رسول کسے کہتے ہیں؟ جو گناہوں سے پاک ہے. رسول کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی وحی کے ساتھ دنیا میں کلام کرے. میں ساری کائنات کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. کہنے والے نے کیا خوب کہا. عقیدت کے دھول بکھیر دیے کہ نبی آتے رہے, لیکن آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں اللہ کا آخری لے کر پیغام آئے, چھپانے آئے بندوں کی زمین. ایک اللہ کے در پر سکھانے آدمی کو آدمی کا اعتراف ہے تو ہے بے شک بشر, لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو رسول اللہ کا نام. جن کی شان اتنی بلند ہے, مقام اتنا بلند ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. میرے آقا کائنات کے لیے بشیر بن کے آئے, میرے آقا کائنات کے لیے نذیر بن کے آئے. سنو رب کا قرآن, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب کائنات کے لیے رحمۃ للعالمین بن کے آئے. اللہ رب العالمین, بیت اللہ خود العالمین, رسول اللہ رحمت للعالمین. ارے پہلے جنہوں نے نبیوں کی نبوتوں کا انکار کیا, میرے رب نے گناہوں کی وجہ سے عذاب کے کوڑے برسا دیے. کسی کو پانی کی موجوں میں غرق کر دیا, کسی کی شکلیں بدل کے انہیں بندر و خنزیر بنا دیا, کسی پہ پتھروں کی بارش کر کے ہلاک و برباد کر دیا. معلوم اب یہ پانی کی موجوں میں سارے غرق نہیں ہوں گے, اب ان کی شکلیں بدل کے یہ بندر و خنزیر نہیں بنیں گے. کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے لاڈلے, تیرے رب نے تجھے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے. حالی رحمت اللہ علیہ بولے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, ایک نسوے کی میاں ساتھ لایا. رہا ڈر نہ میرے تو موجے پلاکا, ادھر سے ادھر بہ گیا خباک. شان کیا لے کے آئے, مرتبے کیا لے کے آئے, بلندیاں کیا لے کے آئے. ارے اللہ نے تورات کو پڑھ لو, زبور کو پڑھ لو, انجیل کو پڑھ لو. کسی نبی سارے شان والے, رسول سارے شان والے. میرے رب نے آدم علیہ السلام کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی, میرے رب نے نوح علیہ السلام کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی, میرے رب نے خلیل اللہ کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی, میرے رب نے کلیم اللہ کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی, میرے رب نے ذبیح اللہ کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی. لعامروں کا اے آمنہ کے قرے یتیم تیری عمر کی قسم, جب انگلی پکڑ کے چل رہے تھے اس وقت کی قسم, جب مکہ میں قرآن سنا رہے تھے اس وقت کی قسم, جب ہجرت کر رہے تھے اس وقت کی قسم, جب غار ہرا میں تھے اس وقت کی قسم, جب غار ثور میں تھے اس وقت کی قسم, جب مدینہ میں تھے, بدر میں تھے اس وقت کی قسم, احد میں تھے اس وقت کی قسم, خندق میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھود رہے تھے اس وقت کی قسم. اب لاڈ لے تیری زندگی ساری زندگی کی قسم, اللہ نے ان کی عمر کی قسمیں اٹھائی. اللہ نے قرآن مجید کو کھولو, انبیاء کرام سے خطابات کیے, آدم علیہ السلام سے خالق ارض و سما مخاطب ہوئے. مالک کا انداز کیا ہے, یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ, نام لے کے بلایا. یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح, یا نوح کہہ کے بلایا. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, نام لے کے بلایا. یا عیسیٰ نام لے کے بلایا. یا موسیٰ نام لے کے بلایا. ارے قرآن کے 30 پارے پڑھ لو, کہیں یا محمد یا محمد کہہ کے آواز نہیں لگائی, کہیں فرمایا یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و
داعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی آپ شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، داعی الاللہ بھی ہیں، سراج منیر۔ پیارے القابات کے ساتھ لاڈلے کو بلایا۔ ارے ان کی شان کی کیا ہے؟ آج جہانیہ کے کسی بندے کے دروازے پہ علاقے کے MNA کی گاڑی آ جائے، ایڑی زمین پہ نہیں لگتی۔ میں کوئی للو پنجو میرے رابطے دیکھو، آقا تیری شان کے کیا کہنے، تیرے در اقدس پہ تو جبرائیل امین آئے، فرشتوں کے سردار آئے، براق لے کے آئے، براق پہ سوار کیا گیا۔ شمشاد سلفی رحمت اللہ علیہ، ان کا انداز بڑا نرالا تھا۔ حضرات میں کہنے لگا ہوں کہہ دوں، میں بتانے لگا ہوں بتا دوں۔ حضرات مکہ سے ایک فلیٹ اڑی، سلفی صاحب کا انوکھا انداز، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ حضرات مکہ سے فلیٹ اڑی، اس فلیٹ کا تذکرہ رب نے قرآن میں یوں کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ معبود رب العالمین کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچایا گیا۔ آقا پہنچے، انبیاء استقبال کر رہے ہیں، آلن وسالن مرحبا، سب بسم اللہ جی آیا ہوں۔ جب نماز پڑھانے کی باری آئی، آدم علیہ السلام موجود ہیں، نوح علیہ السلام موجود ہے، خلیل اللہ موجود ہے، ذبیح اللہ موجود ہے، کلیم اللہ موجود ہے۔ جبرائیل امین آگے بڑھے، سرکار عالم کا بازو مبارک پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ معبود آپ امام ہوں گے، آدم علیہ السلام مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، نوح علیہ السلام مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، خلیل اللہ مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، ذبیح اللہ مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، کلیم اللہ مقتدی ہوں گے۔ پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو، جتنے ہوئے محمد ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اگے کھلوے ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو، مائیں جلتی ایسے بچے خال خال۔ ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا، پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا، منشور دیا، کئی راہ دی کئی موڑ دیے۔ ایک نبی کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ ارے آمنہ کے لال پہ رب نے نبوت کا دروازہ بند کر، پہلے نبی بن کے آئے، پہلے رسول بن کے آئے، اور آمنہ کے درے یتیم خاتم النبیین بن کے آئے۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقضت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ میرے رب نے نبوت اور رسالت کو منقطع کر دیا، اب کوئی نبی رسول نہیں آئے۔ بابا شمشان بولے رہا، وہ ختم نبوت کا سال آیا ہے، وہ ختم نبوت کا سالار آیا، نبوت دوے نو حیران آیا، پچھوں جگتے نبی ہو آپ کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کو نہیں سکتا۔ کھڑی کر کے انگلی آسمان وال تیر مانگوں، میرے تیر بدرے منیر مانگوں، چند ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکتا، نبی جی کے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ آج ہمیں یہ شرف ہے کہ روئے زمین پہ ختم نبوت پہ سب سے بڑی کتاب حضرت علامہ شہید کی عقیدہ ختم نبوت، حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ جب ختم نبوت پہ بات کیا کرتے تھے، ایک مثال دیا کرتے تھے، لوگوں ٹرین جب راولپنڈی کے اسٹیشن سے چل پڑتی ہے، لالا موسا، کھاریاں، گجرات، شکر، روڑی، حیدرآباد، ٹرین کی آخری بریک کراچی ہے، اگر ڈرائیور ٹرین کو کراچی سے آگے چلائے گا پانی میں گر جائے گی، جو آمنہ کے لال سے آگے نبوت چلائے گا کافر و مرتد ہو کے جہنم میں گر جائے گا۔ یزدانی شہید فرمایا، میں تن وار دیواں میں من وار دے، میں تن وار دیواں میں من وار دیواں، مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں
میں اولاد بہنا بھائی بار دیواں سنے بیویاں باپ مائی بار دیواں میں سردار چک دوں میں جگ بار دیواں اولی جتی تو میں بھگوان کیا شان میرے آقا کیا مقام میرے آقا کیا مرتبہ میرے آقا کیا فتح لے کے سرکار دو عالم آئے پھر مجھے عقیدت سے کہنے دو جن کو اللہ نے کائنات میں اتنی فضیلت دی ایک حدیث پاک سنا کے آپ کے سینوں میں ٹھنڈ اور منہ میں کھنڈ ڈال دوں میرا فاضل بھائی قاری رفیق الرحمان عالم بھی ہے خطیب بھی ہے آپ کو قرآن و سنت کے دلائل سے مزین باتیں بتاتے ہیں فضل تو علی الانبیاء بستن کملی والے نے فرمایا مجھے 6 چیزوں کے اللہ نے نبیوں کو فضیلت دی وہ تین تو جوامع الکلم میں جوامع الکلم لے کے آیا بات مختصر جامع بڑی نصرت بالرعب اللہ نے دشمن پہ میرا روب ڈال دیا ایک ماں کی مسافت پہ ہوتا ہوں دشمن پہ روب پڑ جاتا ہے جو علت لیا مندو مسجد مطہورہ ساری زمین پر بنے پاک کو مسجد بنا دیا ارسل تو الی الخلق کافہ جو پہلے آئے بستیوں کے بڑے بن کے آئے جو پہلے آئے علاقوں کے بڑے بن کے آئے جو پہلے آئے قوموں کے بڑے بن کے آئے جو پہلے آئے قبیلوں کے بڑے بن کے آئے میں قوم کا بڑا بن کے نہیں آیا بستی کا بڑا بن کے نہیں آیا علاقے کا بڑا بن کے نہیں آیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا میرے رب نے مجھے کائنات کا بڑا بنایا ہے ارے پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو کائنات میں بڑے سے بڑے انسان کو پسینہ آئے اس کے پسینے سے بدبو آئے آمنہ کے لال کے پسینے سے خوشبو اللہ اللہ بلندیاں کیا لے کے آئے رفتیں کیا لے کے آئے مقام کیا لے کے آئے حسین بھی جمیل بھی عابد بھی صاحب بھی مجاہد بھی ارے جن کی شان کی ہے برفانہ لکا ذکر محبوب تیرے ذکر کو بلند کر دیا اذان میں میرا ذکر ہوگا محبوب تیرا ذکر ہوگا تکبیر میں میرا ذکر ہوگا محبوب تیرا ذکر ہوگا خطبہ جمعہ میں میرا ذکر ہوگا محبوب تیرا ذکر ہوگا قبر کے سوال و جواب میں میرا ذکر ہوگا محبوب تیرا ذکر ہوگا تورات میں میرا ذکر ہوگا محبوب تیرا ذکر ہوگا زبور میں میرا ذکر ہوگا محبوب تیرا ذکر ہوگا قرآن کے 30 پاروں میں میرا ذکر ہوگا محبوب تیرا ذکر ہوگا جن کی نبوت کی بات آئی محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا جن کی ختم نبوت کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا جن کے زمانے کی بات آئی مل اسد کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا جن کے سینے کی بات آئی علم نشرہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا جن کی یتیمی کی بات آئی علم یجد کا یتیم الفاور کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا جن کی ہوٹلوں کی بات آئی لا تحرک کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا جن کی رفتوں کی بات آئی صفتوں کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا ارے جن کی شان کے ہے جنہیں سب سے پہلے قبر سے اٹھایا جائے گا جنت کا لباس پہنایا جائے گا جنت کے دروازے پہ پہنچایا جائے گا اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے دربان پوچھے گا کون میں آمنہ کا لال آیا ہوں مجھے امت کی طرف سے یہی حکم ہے جب تک آمنہ کا لال نہ ہو جائے دروازہ نہ کھولنا جنہیں مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچایا گیا جن کو فردوس میں داخل کیا گیا مقام وسیلہ اور مقام محمود 2 مقام دکھائے گئے محبوب مقام وسیلہ بھی تیرے لیے مقام محمود بھی تیرے لیے قاری صاحب نے مسجد کا نام رکھا حدیث پاک سے رکھا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ مسجد کا نام کیا ہے بولو ریاض الجنہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے گھر اور منبر کے درمیان کا ٹکڑا میرے رب نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے 25 رمضان کو میرا رب مجھے عمرے پہ لے گیا شیر پنجاب مولانا منظور احمد کے ساتھ تھے میں جب بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا زمزم کا پانی پی رہا تھا حجر اسود کے پاس تھا میرے ذہن میں اے جہانیاں کے زندہ زمینوں ایک بات گردش کرنے لگی ربا تو نے قرآن کے پاروں میں مکہ کی قسمیں اٹھائی ہیں اس لیے اٹھائی مکہ میں تیرا گھر بیت اللہ ہے ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے فرمایا نہیں مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی مکہ میں بیت اللہ ہے ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں مکہ
مکہ میں حضرت مصر ہے, جنت سے آیا ہے, چوما چائے نہ ملتے ہیں. خالق فرماتے نہیں, میرا سمجھانے کے عوامی انداز ہے. فرمایا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی, حجر اسود ہے. ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی, زمزم کا پانی ہے, پیا جائے شفا ملتی ہے. فرمایا نہیں, مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی, صفا مروا ہے. فرمایا نہیں, ربا یہ جہانیاں کے زندہ زمین آئے ہیں, قاری رفیق مبصر نے محنت کی ہے. یہ پوچھنا چاہتے ہیں مکہ کی قسمیں کیوں اٹھائی. خالق فرماتے ہیں میرا قرآن پڑھو, لا اقسمو بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ان مکہ کی گلیوں نے آمنہ کے دورے یتیم کے قدم چومے ہیں. خالق نے گلیوں کا تذکرہ قرآن بنا دیا. یہ شان اللہ نے دی. اوتی تو شفا, مجھے اللہ نے شفاعت کے رتبے پہ فیض کیا. ایک اور پیار بڑا تھا امت سے, جب بستر جاڑ کے پہنا کرو, کوئی موٹی چیز نہ ہو, تمہیں کاؤ نہ لے, جوتی چھاڑ کے پہنا کرو. صحیح مسلم حدیث پاک ہے, آقا اپنی امت کے درد میں اتنے ایک دفعہ روئے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے. خالق کے اوپر سوارے, جبرائیل امین کو بھیجا, جبرائیل زمین پہ جاؤ, میرا لاڈلا رو رہا ہے, آنسو بہ رہے. پوچھ دیا مایوبتی کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, خالق کو تو علم ہے لاڈلا کیوں رو رہا ہے. یہ رب کا اپنے محبوب سے محبت کا انداز ہے. جبرائیل آ گئے, محبوب خود نہیں آیا, اللہ نے بھیجا ہے. آپ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا امت کے درد میں رو رہا ہوں, کلمہ پڑھ کے جہنم کی آگ میں نہ جل جائیں. جا کے بتایا مولا تیرا محبوب تو امت کے درد میں رو رہا ہے. خالق نے کیا فرمایا, کچی پکی روٹی نہیں, یا جبریل عیسیٰ الی محمد فقل انا سنلقیک فی امتک ولا نسوک ولا سوف یعطیک ربک فترضی. اے لاڈلے روتے کیوں ہو, قیامت تو ہونے دے, تیرا رب تجھے راضی کرے گا. نال قیامت کا دن ہوگا, سورج کہاں ہوگا, یعنی خطیب بلائے تو بولنا چاہیے, کہاں ہوگا. سوا نیزے والی گل کاری صاحب, عالم آدمی نے کچی ہے, پکی نہیں. سورج 1 میل یا سوا میل شاید 1 میل یا سوا میل کے فاصلے پہ ہوگا. لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے, سفارشی تلاش کریں گے, آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. بابا جی اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا, ہم سب کا باپ بنایا, سفارش کر دو. ہمت نہیں ہے تمہاری سفارش کے لیے جاؤں. میرے رب نے پوچھ لیا, اولاد کے سفارشی بن کے آ گئے ہو, پہلے تم جواب دو. درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا, گئے. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, جواب مل جائے گا. خلیل اللہ کے پاس جائیں گے, جواب مل جائے گا. کلیم اللہ کے پاس جائیں گے, جواب مل جائے گا. آمنہ کے لال کے پاس آئیں گے, آمنہ کہا میں محمد تو تمہیں جواب نہیں دوں گا, سینے سے لگاؤں گا. آپ اٹھیں گے, رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ دیں گے, آنسو بہا کے اپنے رب کی عظمت و بڑائی بیان کریں گے. خالق فرمائیں گے ارفع راسک, اے لاڈلے سر اٹھا, سر ٹوٹا تو مانگتا جا دیتا جاؤں. رب امتی, اس آقا کے دل میں امت میں اتنا پیار تھا. جب تک امتی بھی ماں سے بڑھ کے, جب تک امتی بھی باپ سے بڑھ کر, جب تک امتی بھی کل جہان سے بڑھ کر, جب تک امتی بھی جسم و جان سے بڑھ کے سید القرآن سے پیار نہ کرے, مسلمان نہیں ہو سکتا. آؤ پیار دیکھنا چاہتے ہو, میں قرآن کی روشنی میں دکھاؤں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. عرش والے نے کہہ دیا اگر تمہارا محبت کا معیار وہ ہوگا جو آمنہ کے لال کے یاروں کا تھا, تم کامیاب ہو جاؤ گے. پیار کیسا تھا, ایک قیدی ہے, مکہ کے چوک میں لایا گیا, نام خبیب ہے, کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی تلوار, جسم کا گوشت کٹ کے مکہ کی زمین پہ گر ہے. کافر کہتے ہیں خبیب تجھے چھوڑ دیں گے, اتنی بات کہہ دے میری جگہ سولی پہ آمنہ کے لال ہوتے. اور کافروں اتنا کہنا دور کی بات ہے, میں اتنا گوارا نہیں کرتا. میری زندگی میں میرے آقا کے پاؤں میں کوئی کانٹا لگ جائے, میں کس کی عقیدت کو بیان کروں, پیار کو بیان کروں. حبیب بن زید ہے رضی اللہ تعالیٰ, میرے آقا نے مسلمہ قذاب نبوت کا جھوٹے دعوے دار ختم نبوت کا پیغام دے کے بھی
بھیجا, صفیہ بنا کے بھیجا, جا کے دعوت دی. مسلمہ کذاب کہتا ہے میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ فرمانے لگے میرے کان تیری بات نہیں سنتے. آمنہ بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ تو اللہ کے بندے ہیں, خاتم النبیین ہیں. جلادوں کو کہا آمنہ کے لال کے یاد کو پکڑ لو, تابع دار کو پکڑ لو, وفادار کو پکڑ لو, اس کے جسم کا جوڑ جوڑ کاٹتے چلے جاؤ. دائیں انگلی کٹی, زبان پہ کلمہ شہادت تھا, دوسری انگلی کٹی, کلمہ شہادت تھا, پورا ہاتھ کٹ گیا, انگلیاں کٹ گئی, بازو کٹ گیا, دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی, بازو کٹ گیا, دائیں ٹانگ کٹ گئی, پاؤں کٹ گیا, زبان پہ کلمہ شہادت تھا, دوسری ٹانگ کٹ گئی, زبان پہ کلمہ شہادت تھا, جوڑ جوڑ کٹ گیا. جب تک سانس چلتے رہے زبان پہ نعرہ کیا تھا, ترانہ کیا تھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر. ہمارا رضی اللہ عنہ خون میں لطف پڑے ہیں, آپ کا پاس سے گزرے, اے میرے پیارے ہمارا تیرا کیا حال ہے؟ زخمی حالت میں اپنا سر سرکار عالم کے قدموں پر رکھ دیا. اللہ نبی ایک کی خواہش ہے آپ کے قدموں میں جان نکل جائے. شاعر بولا گلستان میں جا کے ہر ایک کو دیکھا, نہ تیری فرنگت نہ تیری سرور ہے, نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے. یہی دل کی حضرت, یہی آرزو. زیاد بن سکن ہے رضی اللہ, ہاتھ میں تلوار پکڑ کے جنگ میں آقا کے خیمے کا پہرا دے رہے. کافر بات کرتے ہیں 72 زخم آئے, بے ہوش ہو کے گرے. علی اور طلحہ آئے علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں, راستے میں ہوش آ گیا. علی اور طلحہ زیاد کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں 72 زخم ہے, تیرا جسم خون سنگین ہے, تجھے علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. آج زیاد کو علاج کے لیے لے کے نہ جاؤ, میں نے اللہ کے حبیب سے وعدہ کیا تھا جب تک ایک سانس ہوگا خون کا قطرہ ہوگا زیاد اپنے آقا کی چوکھٹ کا پہرا دے گا. ہاتھ میں تلوار پکڑی, چوکھٹ کا سہارا لیا, جسم خون سے رنگین تھا, آقا کے خیمے کا پہرا دے رہے ہیں. زخمی حالت میں پھر کافروں نے تیر و تلوار کی بچھاڑ کی, 92 زخم کھا کے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی زمین پہ گر گئے. جب زمین پہ گرے ان کی چیخ کی آواز سن کے آقا خیمے سے باہر آ گئے. اہل جہانیاں اب منظر کیا ہے؟ آقا کی گود میں آقا کی عزت کریے, نماز کریے, رب کی توحید کریے. 92 زخم کھانے والے زیاد بن سکن ہیں. محبوب نے کیا دیکھا؟ جسم تو خون سے رنگین ہے, آنکھیں بھی زخمی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بابر کا ہاتھ اٹھائے, زیاد بن سکن کی آنکھوں کو رکھ دیے. زیاد سسکیاں لے کے رونے لگے. محبوب آنکھوں کو بند نہ کیجیے, ایک ہی خواہش ہے, آخری سانس ہے, شہادت پانے والا ہوں, رب کے پاس جانے والا ہوں. میری زندگی کی آخری خواہش ہے میری نور پرواز کرے, میری نظریں آقا کے اور نور چہرے پہ ہوں. وہ چہرہ جو آسمان کی جانب اٹھے رب کی بلاد نہ دے, وہ چہرہ جس کے بارے میں ابو طالب کہا کرتے تھے جب ہمیں زمین پہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے ہم آمنہ کے لال کے چہرے پر آسمان کی جانب کرتے ہیں, رب بارش برسا دیتا ہے. وہ چہرہ جس کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی, مصر کی جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تھا انگلیاں کاٹتی تھی, سرکار کا حسن و جمال دیکھ لیتی, جگر کاٹ کرتی. اور جن کے حسن و جمال پہ جابر رضی اللہ تعالیٰ بولے 14ویں کا چاند چمک رہا تھا, سراج منیر لیتے تھے, میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں, کبھی مدینے والے کا چہرہ دیکھتا ہوں. شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا بھی بھلا کوئی انصاف ہے, چاند کے منہ پہ چھائیاں آمنہ کے لال کا چہرہ صاف, جن کے بارے میں حسان بولے وآسن من قلم ترکت عینی, میری آنکھ نے آقا جیسا دیکھا نہیں. واجمل من قلم تلد النساء, حسان کی آنکھ دیکھے کیسے کسی ماں نے ایسا بچہ جنا نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب, خالق نے عیبوں سے پاک پیدا کیا. کانک قد خلقت کما تشاء, آپ کا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے, عرش والا بناتا چلا گیا. اور جن کی عقیدت
عقیدت پہ سیالکوٹ کی دھرتی سے پیدا ہونے والے اقبال رحمت اللہ علیہ بولے کہ ہر ابتدا سے پہلے موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالنا چاہتا ہوں. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں, مگر مصطفیٰ کے بعد اقبال بولے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی جوڑ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا, صدیاں گزر گئی دنیا کری بدل دے وہ سجدے تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا رازر کے ہاتھ سے, ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں, اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو, پیدل ہی کو چلے وہ آقا. اقبال ختم نبوت پہ بولے وہ ہے ایوان فلک بوس کے دربانوں میں, میں ہوں ختم نبوت کے لیے بانوں میں. دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں تار جتنے بھی بقایا ہیں گرے پانوں میں. شاطم سید الکونین کا خون جائز ہے, آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں. بادشاہ مجھ سے قصیدوں کی توقع نہ کرے, میں ہوں دربار رسالت کے سنا خانوں میں. ختم نبوت کے لیے جو بندی بریلوی حدیث ہم سب نے مل کے کام کیا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, دنیا کے کافروں کے لیے ہم سب, دنیا کفر کے لیے بولو ہم سب ایک ہیں. میں اتفاق و اتحاد کا پیغام لے کے آیا ہوں, میں محبتوں کا پیغام لے کے آیا ہوں, میں پیار کا پیغام لے کے آیا ہوں. اللہ اللہ کبھی علامہ شہید فرمایا کرتے تھے کاش میں وہ پتھر ہوتا جس پہ آقا کے قدم لگتے تھے, کاش میں وہ ٹاکیاں ہوتا جو میری امی آقا کے زخموں پہ رکھا کرتی تھی. سیالکوٹ میں قصور میں خطاب کیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, تم سب پلٹ جاؤ جب تک علامہ یہ سال زندہ ہے اکیلا رہے گا. چنگیاٹ میں ختم نبوت کانفرنس تھی, یہ تھے میرے بڑے اور لوگوں نے اٹھنا شروع کیا. قائد ملت نے اعلان کیا, شہید عالم اسلام نے اعلان کیا, جو بارش کے قطروں سے ڈرنے والا ہے یہیں سے پلٹ جائے ہمارے ساتھ وہ چلے. جو سید الکونین کی ختم نبوت کے لیے اپنے گردوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو, کعبہ کے رب کی قسم ہے جو انگلی سید الکونین کے خلاف روئے زمین پر اٹھے گی اسے کاٹ دیا جائے گا. جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا, جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا. یہ پاکستان علماء کا پاکستان ہے, یہ پاکستان شہیدوں کے وارثوں کا پاکستان ہے, یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جاگیر ہے, کعبہ کے رب کی قسم ہے. اگر تم پاکستان میں ہم جنس پرستی کا قانون چلانے کی کوشش کرو گے جو قدرت کے بھی خلاف ہے, فطرت کے بھی خلاف ہے, قرآن کے بھی خلاف ہے, آمنہ کے لال کے فرمان کے بھی خلاف ہے, کعبہ کے رب کی قسم ہے آمنہ کے لال کے یہ دیوانے یہ پروانے ڈٹ جائیں گے. مجھے بتاؤ کیا اس بل کو روکنے کے لیے اگر تمہیں جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے, تختہ تار پہ لٹکنا پڑے, کیا اس کے لیے تیار ہو؟ تیار ہو؟ قاری رفیق الرحمان صاحب آپ کی قیادت کریں گے. میں بات کر رہا تھا سید الکونین کی, پیار بڑا کیا, محبتیں بڑی کی, پیغام کیا لے کے آئے سنو آخری باتیں. امت کو رب کے ساتھ جوڑا رشتہ, جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے رب سے مانگو, نمک کی ضرورت پڑے رب سے مانگو. نہیں جو محبتوں کا اعلان کیا, عورت ماں کی شکل میں آ جائے خدمت کر دو, قدموں کے نیچے جنت ہے. وقضى ربك الا تعبدوا الا الله وبالوالدين احسانا. اگر عورت بیوی کی شکل میں آ جائے خیرکم خیرکم لآلہ انا خیرکم لآلہ, تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. عورت کو حکم دیا اگر رب کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا, عورت کو حکم ہوتا شوہر کو کرے. مرد بھی موجود ہیں, عورتیں بھی موجود ہیں, پیار کیا کرو, محبت کیا کرو, محبت
ٹیلی فون تے باہر ہس کے کلا کر تماکو دو زیادہ کر. بیویوں کو کہا پیار کی نظر سے دیکھا کرو, گھر جنت بن جائے گا. عورت بیٹی کی شکل میں آ گئی. من آلہ جاریہ کہیں جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی کفالت کی, جنت میں میرے ساتھ ہوگا. مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو. سالن بناؤ, پڑوسیوں کو حصہ دیا کرو. افشو سلام, جب چلو محبتوں کو بکھیر دو, سلام کو عام کر دو. بات مقام مخلوق کو رب کی رضا کے لیے کھانا کھلایا کرو. بنی اسرائیل کی بدکار عورت نے کتے کو پانی پلایا, رب نے معاف کر دیا. سلو واسط الرحام, جو تمہارے خون کے رشتے دار ہیں ظلم و زیادتی نہ کرو, پیار کیا کرو, محبتیں بکھیرا کرو, برائی کا جواب اچھائی سے دیا کرو. سلو باللیل والناس نیام, لوگ سویا رب کے آگے رویا کرو. میرے آقا نے فرمایا 2 قطرے میرے رب کو بڑے محبوب ہیں. ایک میدان جہاد میں مجاہد کے خون کا قطرہ, ایک اللہ کے خوف سے آنکھ سے نکلنے والا قطرہ. وہ ایسا داتا ہے یہ 90 سال کا بوڑھا, 100 سال کا بوڑھا, زندگی کی شام ہو گئی, آنکھوں کی بینائی چلی گئی, کانوں کی شنوائی چلی گئی, کمر چک گئی, بال سفید ہو گئے. لوگوں نے تانا دیے 100 چوہے کھا کے 100 چوہے کھا کے بلی حج میں چلی. اس قاری رفیق صاحب کا جمعہ سنا, کسی عالم کا بیان سنا, دل پہ چوٹ لگی. غافل انسان جس اللہ رب نے انسان بنایا, مسلمان بنایا, زمین کو بچھونا بنایا, آسمان کی چھت ڈالی. یہ سبزیاں تیرے لیے, یہ پھول تیرے لیے, یہ فروٹ تیرے لیے, یہ سورج بھی تیرا نوکر, یہ چاند بھی تیرا نوکر, یہ بھینس دودھ دیتی ہے تیرے لیے, یہ گائے دودھ دیتی ہے تیرے لیے, یہ شہد مکھیاں بناتی ہیں تیرے لیے, یہ زمین بچھونا تیرے لیے, آسمان کی چھت تیرے لیے, پھل تیرے لیے, فروٹ تیرے لیے. تو نے 100 سال کی زندگی جانوروں کی طرح رب کی بغاوت میں گزار دی. رات کی تنہائیوں میں اٹھا, وضو کر کے مصلی پہ آنسو بارے, ربا گناہگار, خطاکار, سیاہکار بندہ تیرا دروازہ چھوڑ کے کہاں جاؤں, آنسو کو کہاں باؤں. 100 کا قاتل تیرے دروازے پہ آیا تھا, تو نے معاف کر دیا. سسکیاں لے کے رو رہا ہے. خالق فرماتے ہیں اور میرے بندے, میرے دنیا کا اصول ہے, بندہ جرم کرے پولیس چھاپے مارتی ہے, FIR کرتی ہے, مجرم گرفتار ہوتا ہے, وہ مجرموں کو بلا رہا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آؤ میرے دروازے پہ آ جاؤ, ربا گناہ بڑے ہیں. فرمایا 100 کا قاتل بھی تو آیا تھا, اس سے بڑے مجرم نہیں. اس کی آنکھ میں آنسو کا قطرہ آیا. مالک فرماتے ہیں سن, تیری آنکھ میں آنسو کا قطرہ آیا, باہر نہیں نکلا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, تیرے رب نے تیرے 70-80 سال کے گناہ معاف ہی نہیں کیے, نیکیوں میں بدل دیے. تدخل الجنت بسلام, یہ کرنا تمہارا کام, جنت میں پہنچا دینا کا رب کا کام. آخری بات, پہلی بات یہاں پہ مدرسہ ہے. اللہ کا قرآن بچے حفظ کرتے ہیں. اللہ کی قسم یہ قرآن سیکھنے والے جب اپنے گھر سے چلتے ہیں اللہ آسمان سے فرشتے بھیجتا ہے, جاؤ یہ بچہ قاری رفیق مدثر کے پاس ریاض الجنہ میں جا رہا ہے, اس پہ پر بچھا دو. اڑتے پرندوں کو حکم دیا دعا کرو, بلوں میں چونٹیوں کو حکم دیا دعا کرو, اور فرمایا من صالح کا طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. یہ کپڑے پھٹے, جوتی ٹوٹی, یہ تو جنت کے راستے پہ جا رہا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کائنات میں بہتر, اونچا, صدر سے بہتر, وزیر اعظم سے بہتر, چیف جسٹس سے بہتر, آرمی چیف سے بہتر, جنرل سے بہتر, کرنل سے بہتر, ارب پتی سے بہتر, کروڑ پتی سے بہتر قرآن پڑھنے والا, قرآن پڑھانے والا. آج کے بعد عزم کریں اس ادارے کے لیے اپنے بچے دیں گے. کون ہے ایک ایک بچہ وقف کرے گا رب کے نام پہ, ہاتھ اٹھائے. ایک ایک بچہ اس ادارے ماشاءاللہ اتے ہاتھ کرو, 1 2 3 4 ماشاءاللہ 15 20 ہاتھ. ہوں وعدہ کیتا جی ایک ایک بچہ دینا ہے. اور دوسری بات, جب اپنے گھر کے لیے گندم خریدتے ہو 1 من گندم ان بچوں کے بھی خرید لیا کرو. جب اپنے بچوں کے لیے پھل خریدتے ہو ان کے لیے بھی خرید لیا کرو. آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, یہ مسجدیں بنانا, مدارس بنانا, یہ مشن انبیاء ہے. سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی تھی, حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی, رسول اللہ نے مسجد
नबवी बनाई थी, मस्जिद कुबा बनाई थी। मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह का घर बनाएगा अल्लाह जन्नत में महल बनाएगा। आओ आज जन्नत का सौदा है। ये बच्चे जो अल्लाह का दीन सीखते हैं इनके लिए यहाँ पे कमरे बन रहे हैं, बाकी इंतजाम हो गया। 200 गट्टू सीमेंट चाहिए। और याद रखो मोमिन की ये शान नहीं है वो रब को दे तो फकीरों की तरह दे। मेरे आका ने अल्लाह के नाम पे मांगा, इंसान रब को दे अपनी औकात से। ओए बोलो, खतीब बुलाए बोलना जायज है। खतीब तो एक एक बंदे ਨੂੰ मिंबर ਤੇ बुला के चंदा कर सकता है। क्या बात मैं कर रहा हूं, बंदा रब को दे बोलो अपनी औकात से, और अपनी बोलो अपनी औकात से बढ़ के दे। सैयदुल कौनैन ने ऐलान किया, सिद्दीक़ अकबर ने रब के नाम पे कितना दिया? 100 बटा बोलो 100 बटा 100। अदी बिन हातिम बैठे थे, औरत आई, कहा किलो शक्कर चाहिए, बोरी दे दी। बीवी ने कहा किलो मांगी थी, बोरी दी। फरमाया बंदा अल्लाह को दे अपनी औकात से बढ़ के दे। दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, एक सफी एक कंजूस। कंजूस न रब को प्यारा, न रसूलुल्लाह को प्यारा, न बीवी को प्यारा, न बेटी को प्यारा, न बेटे को प्यारा। सफी रब को भी प्यारा, रसूलुल्लाह को भी प्यारा, बीवी को भी प्यारा, बेटी को भी प्यारा। कारी साहब बता रहे थे हमें इन कमरों की तामीर के लिए 200 गट्टू सीमेंट चाहिए। आज हमने 2-3 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह 200 गट्टू सीमेंट पूरा कर। सैयदुल कौनैन ने मस्जिद के लिए ऐलान किया, माशाअल्लाह अभी ठहर जाओ, मस्जिद के लिए ऐलान किया। फरमाया जगह खरीदनी है, चंदा इकट्ठा करो। प्यारे उस्मान 10 बोरी में प्यारे उस्मान ने ऐलान किया, अल्लाह के रसूल चंदा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला दे दूंगा। कोई है इस मजमे से? कारी सब खड़े हो, खड़े हो। कोई है जो सैयदना उस्मान और अबू बकर से मोहब्बत करने वाला 100 या 50 गट्टू का ऐलान कर दे रब के नाम पे?